پریز دا لارڈ مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ ہمیں پہلے تو اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ ہماری زندگی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمیں خدا نے دیا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں، اور ہماری زندگی کا ایک جو ہے ہم کیا نمونہ ہے، ہم کس نمونے پہ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی ان کی زندگیوں کے نمونے پہ چل رہے ہیں، یا جس نے ہمیں بھیجا ہم خدا کی زندگی کے نمونے پہ چل رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہی ڈسکس کروں گی، پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21، 22 اور 23 آیت۔ اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ دیکھیں میرے عزیزو، کتنا خوبصورت پہلے پطرس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم جو ہیں اس دنیا میں ایسے نہیں آئے میرے عزیزو۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ ہماری زندگی سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو خدا کا روح ہمیں ابھارتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہم خدمت کریں، تو ہمیں وہی خدمت کرنی ہے خدا کے لیے، اور بغیر کسی اپنے فائدے کے اور اپنی کسی سوچ کو کہ پیش نظر وہ خدمت کریں، بلکہ جو خدا کی مرضی ہے اس خدمت کو ہم کریں۔ تو پریز دا لارڈ میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی اس کے منہ سے کبھی غلط باتیں نہیں نکلی تھیں، لیکن اگر اتنی اس وقت پہ بدی برائی تھی تو میرے عزیزو اس کو کوئی روک تھا، اس کو کوئی نمونہ پیش کرنے کے لیے کسی کو تو آنا ہی تھا۔ تو وہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ وہ جو ہے ہماری خطاؤں کو، ہماری بیماریوں کو جو ہے وہ اٹھا لے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے وہی نمونہ اپنے خدا کا جو ہے اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگیاں کو گزارنا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے کبھی کوئی غلط، کوئی مکروہ بات نہیں نکلی تھی، اور نہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی جان بوجھ کر کسی جانے انجانے کسی بھی گناہ میں نہیں پھنسنا، کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں ہمیں اس کو نمونہ لینا ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور نہ اس کے منہ سے کبھی کوئی غلط باتیں نکلی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہمارے بھی منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، نہ اپنے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، بلکہ ہمارے منہ سے ہمیشہ حمد و ستائش اور خدا کی باتیں نکلنی چاہیے، اور اچھی گفتار ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے۔ تو یہ ایک مسیحی کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ اس میں آگے 23 آیت میں لکھا کہ نہ وہ کسی کو گالیاں دیتا تھا، اور نہ کسی کو اپنی ذات سے کوئی دکھ دیتا تھا۔ یسوع مسیح نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، لوگ اس کو گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن اس نے ایک اف تک نہ کیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اگر کوئی ہمارے لیے برا کر بھی رہا ہے تو میرے عزیزو، ہمیں اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ ہم اگر اس وقت دکھ اٹھا بھی رہے ہیں تو ہم اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ ہمارا خدا بے شک انصاف کرنے والا خدا ہے، کیونکہ جب ہمارے خدا نے، ہماری یسوع نے کسی کو نہیں دھمکایا، کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں دی، تو پھر ہمیں اس کی زندگی کو نمونہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے،
اور اپنا جیسے وہ سب کچھ اس نے اپنے ساتھ جو ظلم کرتے تھے یا جو بھی وہ خدا کے آگے اس کے سپرد ساری باتیں کر دی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم کسی تکلیف میں، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے کسی تکلیف میں ہیں، تو کوئی ہمیں بھی، ہم جاب پر ہیں، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، کوئی ہمارا باس، تو آپ اس کے حق میں دعا کریں، خدا خود اس کی تربیت کرے گا، نہ کہ ہم جو ہیں ہم خود اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی جو کوئی آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، تو آپ بچائے کہ اس کے ساتھ الجھنے کے، بس آپ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں، خدا اس کو عقل ہدایت دے، آپ بس اس کے لیے دعا کریں۔ تو یقیناً میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کے بھی اچھا لگا، اور میرے لیے بھی یہ بہت اچھا کلام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، خدا نے جو نمونہ ہمارے لیے بخشا، جو خدا نے ہمارے لیے اپنا نمونہ اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ ہمارے لیے اس دنیا میں رہا، اور جو اس کی لائف تھی، اب جب ہم اس کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کلام مقدس میں کہ کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت کلام، کسی اور جگہ پر ایسا کلام نہیں مل سکتا، یہ صرف ہمیں ہی کلام مقدس میں سے مل سکتا ہے۔ تو پریز دی لارڈ میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کو خدا کی زندگی کے مطابق گزاریں، نہ کہ جو ہے اونچا بولنا اور لڑائیاں جھگڑے دھمکانا اور گالی گلوچ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں اور روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگیں۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا تو یہ سب چیزیں، تو ہم مسیح کے زندگی کے نمونے میں ڈھلتے جائیں گے میرے عزیزو۔ پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلے سے، اور ہم ایسے ہی خدا میں اور زیادہ بڑھتے جائیں۔